بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ایسا ڈکرایا اور ایسی درد بھری آواز نکالی جیسے بچے کے جدا ہونے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست شفقت پھیرا، جیسے کہ گھوڑے یا اونٹ پر پیار کرتے وقت پھیرا جاتا ہے۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بے چارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو بہت دکھ پہنچاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کامل لے کر آئے تھے جس میں حقوق و فرائض کی پوری وضاحت موجود ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بھی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ، بلکہ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھو تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس مخلوق میں سے اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ گویا مخلوق کے ہر فرد کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے، اور مسلمان کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ بھائی ہونے کا تقاضا پورا کرتے ہوئے ہر دوسرے مسلمان کا ہمدرد اور خیرخواہ ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ مومن تو مومن ہے۔ اسلام تو پرامن کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کسی بھی جاندار کو تکلیف پہنچانا بڑا گناہ اور ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو اپنا کنبہ کہا ہے۔ اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ جانوروں کو تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پالتو جانوروں سے ان کی طاقت کے مطابق کام لینے اور پوری غذا دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس حدیث میں مذکور اونٹ کا مالک اسے کم خوراک دیتا، بھوکا رکھتا اور کام اس کی طاقت سے زیادہ لیتا تھا۔ چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو خوف خدا کا احساس دلایا اور اس جانور کے معاملے میں اسے نصیحت کی کہ اسے پوری خوراک دیا کرے اور کام بھی مناسب لے۔ یہاں ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس اونٹ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور ان کے پاس اپنی تکلیف کی شکایت کی۔ کتنے ہی بڑے چھوٹے لوگ اس اونٹ کے پاس سے گزرتے ہوں گے، اسے دیکھتے ہوں گے، مگر اس نے کسی اور سے شکایت نہیں کی، بلکہ اس ہستی کو اپنی شکایت سنائی جہاں اس کا شکایت کرنا سود مند تھا۔ چنانچہ اس کے مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں مناسب تنبیہ کر دی۔ گویا جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اسلام نہ لائے، ان کے مفادات آڑے آئے اور وہ اپنے آباء و اجداد کے باطل طریقوں کو چھوڑنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اس کے برعکس یہ اونٹ کتنا بختور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چند قدم چل کر اس کے پاس گئے اور اس کی کنپٹیوں پر پھیرا اور اس کی شکایت سنی۔ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں
ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا پر پڑی جس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا۔ وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس کے بچے پکڑ کے اسے ستایا ہے، اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ایسا ٹکڑا جہاں چونٹیوں کے بہت سوراخ تھے اور چونٹیوں کی بہت کثرت تھی۔ ہم نے وہاں آگ لگا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس نے ان کو آگ سے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہی آگ لگائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ کے پیدا کرنے والے رب کے سوا کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں گرائی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے خود کچھ کھانے کو دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ یہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی جس کا حال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستہ چلا جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسے کہ مجھے تھی۔ چنانچہ وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو منہ سے تھاما اور کنویں سے باہر نکل آیا اور اس کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کو بخشش کا فیصلہ سنا دیا۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ سن کے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف کو دور کرنے میں ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود الرحمن الرحیم ہے اور اسے رحم دل لوگ پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت کرنے والا اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی مضمون کو شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔